بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک پیر صاحب تھے جو بہت نیک سیرت انسان تھے۔ ان کا ایک مرید تھا جو انتہائی غریب اور بہت خدمت گزار شخص تھا۔ اس شخص کی 6 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں بھی ساری جوان تھیں۔ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور ہر وقت اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے غمگین رہتا تھا۔ وہ اپنے کام سے واپس آ کر پیر صاحب کے خدمت میں روز حاضر ہوتا اور پیر صاحب سے کہتا، میرے لیے دعا کرے، ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے 1000 دینار چاہیے۔ وہ شخص صبح شام گرمیوں میں مزدوری کرتا اور اپنی کھال اتار کر بھی اتنے پیسے نہیں لا سکتا تھا جن سے ان کی بیٹیوں کی شادی ہو سکے۔ یہ شخص بہت زیادہ غمگین تھا اور ایک روز پیر صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ ہوا ہے اور جلد ہی اس کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیر صاحب کے خانقاہ کے قریب ایک یہودی کا گھر تھا۔ وہ یہودی بہت زیادہ امیر شخص تھا اور زمیندار بھی تھا۔ اس نے بہت سی بھینسیں پالی ہوئی تھی۔ ایک دن یہودی اس مزدور شخص سے کہنے لگا کہ تمہاری 6 بیٹیاں ہیں، تم ان کی شادی کیسے کرو گے؟ ان کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ کیوں نہ تم اپنے پیر صاحب سے کہو کہ وہ تمہاری مالی مدد کرے اور تمہیں کچھ پیسے دے جن سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو۔ ویسے بھی تم ہر وقت اپنے پیر صاحب کی اچھائی بیان کرتے رہتے ہو، تو وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شخص اس یہودی سے غصہ ہو گیا اور کہا کہ میرے پیر کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ یہودی اس سے کہنے لگا، تمہارا پیر صاحب محض باتیں ہی کرتا ہے، چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ تم جا کر اپنے پیر صاحب سے کہو کہ فلاں یہودی کے یہاں 6 سال تک اس کے بھینسوں کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں 6000 دے دیتا ہوں، جس سے تم بآسانی بیٹیوں کی شادی کر دو گے۔ اس نے جب اس یہودی کی بات سنی تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ یہودی سے کہنے لگا کہ تم جیسے ہزاروں میرے پیر صاحب کے مرید ہیں اور ان کے یہاں کام کرتے ہیں۔ وہ یہودی پھر کہنے لگا، محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیا وہ اپنے مرید کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر شخص یہی بات کرنے لگا۔ جب یہ بات پیر صاحب تک پہنچی تو ایک رات پیر صاحب اس کے گھر آ کر اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ پیر صاحب نے جب اس کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے وہ یہودی نکلا۔ پیر صاحب نے پوچھا، اے یہودی، کیا مجھے اپنے یہاں کام پر رکھو گے جس کی عوض میں تم میرے مرید کو 6000 دینار دو گے؟ اگر سچ میں تم نے یہ بات کی ہے تو میں تیار ہوں تمہارے یہاں کام کرنے کے لیے۔ میں دن رات تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہوگی، جب بھی اذان ہوگی تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا، تو مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گی۔ نماز کے حوالے سے میں واپس آ کر پھر تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کروں گا۔ یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، لیکن آپ اس بات پر ثابت قدم رہیں گے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ پیر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ وہ یہودی کہنے لگا، نہیں، اس طرح نہیں، جوانی کلام میں نہیں کرتا۔ وہ شخص پیر صاحب کو شہر کے قاضی کے پاس لے گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ میں 6000 اس کو دوں گا، اس کے بدلے میں یہ 6 سال تک میری بھینسوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ انہوں نے اپنا معاملہ وہاں حل کر دیا اور 6000 دینار لے کر پیر صاحب نے اپنے مرید کو دے دیے، جس سے 6 بیٹیوں کی شادی اس نے کر دی۔ یہ بات جب ملک کے حاکم کے پاس پہنچی تو کیونکہ وہ بادشاہ بہت زیادہ نیک سیرت تھا، بادشاہ سلامت ساری بات سننے کے بعد بہت زیادہ متاثر ہوا اور بادشاہ سلامت نے ایک درباری کو 12000 دینار دیے اور کہا کہ پیر صاحب کو دے دو اور کہو کہ ہم نے یہ بات سنی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں
اور ہم انعام کے طور پر 12,000 دینار دیتے ہیں، جن میں سے اب 6,000 یہودی کو واپس کر دیجیے اور باقی کے کچھ اپنے پاس رکھ لیجیے۔ جب وہ درباری 12,000 دینار لے کر پیر صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا، پیر صاحب نے 12,000 لے لیے اور پھر اپنے مریدوں، غریبوں اور یتیموں میں وہ 12,000 بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے پیر صاحب کو 12,000 دیے ہیں، یہودی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید پیر صاحب مجھے 6,000 دے کر کے میری غلامی سے نکل جائیں گے، لیکن بہت دن گزر گئے، پیر صاحب نے کوئی بات نہیں کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا کہ جا کر معلوم تو کروں، پوچھوں تو صحیح کہ پیر صاحب کے پاس 12,000 بھی آئے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی کیوں نہیں حاصل کی؟ اگر آپ چاہتے تو آپ میرا کام چھوڑ سکتے تھے۔ یہودی نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب، میں نے سنا ہے کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 12,000 دینار بطور انعام دیے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے اور غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں بانٹ دیے۔ یہ سن کر یہودی بہت زیادہ متاثر ہوا اور بالآخر پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں نے آج تک مسلمانوں کی اخلاق کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا، ہاں، تمہیں کیا معلوم کہ بیٹیاں کیا ساجھی ہوتی ہے، اور میں نے پیسے غریب اور یتیم بچوں کے نام کر دیے جن سے ان کی شادی ہوگی۔ تمہیں کیا معلوم کہ میرا دل کتنا مطمئن ہے، مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ میں اپنی زندگی میں ایسی کتنی ہی بیٹیوں کی شادی کروا دوں، اور مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ بس یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی دولت کا آدھا سے زیادہ حصہ پیر صاحب کو دے دیا اور کہا کہ پیر صاحب، اللہ کی حضور میرے لیے دعا کرے کہ میرے سب کا گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوستو، ہمارا دین حسن اخلاق، صلہ رحمی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔